جی السلام علیکم. یہ میری آپ سے 164 ملاقات ہے. کل 164 ڈے تھی جس میں رابطہ منقطع ہو گیا. اب اس کا بی پارٹ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہ آج کل ٹی وی پہ چل رہی ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے بارے میں ہے. تو پلیز ذرا اس کی سیزن 1 سیزن 2 سیزن 3 لازمی دیکھیں. میرا چینل سبسکرائب کریں. آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. سیزن 2 کے جو اینڈ والی ایک ساتھ ہیں اس میں ابن العربی ہیں، اللہ کے بندے، ولی اللہ، جو راستہ دکھاتے ہیں ارطغرل کو، اس کی امید بتاتے ہیں. پھر اپنے شاگردوں کو ان کے پاس چھوڑتے ہیں جو بچوں کو دینی تعلیم دیتے ہیں اور وہ ان کی رہنمائی فرماتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ارطغرل کو دشمن کی تقریباً ہر چال کا پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے. پہلے یہ حلب کی طرف ہجرت کرتے ہیں. یہ کائی اور دورگا قبیلہ وہاں پہ ارطغرل کا سگا ماموں قبیلے کا سردار ہوتا ہے. یہ دونوں قبیلے، ارطغرل کا قبیلہ ہجرت کر کے وہاں پہنچتا ہے کیونکہ خاندانی مراسم بھی ہیں تو اکٹھے رہتے ہیں. اس طرح ارطغرل کا ایک بھائی سارم جو بہت سالوں سے گھر سے دور تھا، مختلف جنگوں میں حصہ لیتا رہا، وہ بھی قبیلے میں آ جاتا ہے. ایک اس کا بھائی گلدارو ہے. تو تینوں کی سوچ میں بڑا فرق ہے. جنگجو تینوں ہیں، لیکن حلب میں جب سلطان علاؤالدین کا نمائندہ سعادتین آتا ہے وہاں پہ اور اپنا جال بچھاتا ہے تو سارم بھی اسی کا شکار ہو جاتا ہے. سونے کے سکے لے کے گلدارو بھی اسی کا ہمنوا بن جاتا ہے. اور شاہ سلیمان جو ارطغرل کا والد ہے، اس کی وفات کے بعد حائمہ خاتون ارطغرل کی والدہ قبیلے کی سردار بنی تھی. تو سعادتین کے سونے کے سکوں نے یہ کام دکھایا کہ اس کی والدہ کو سرداری سے محروم ہونا پڑا اور اس کے بیٹے ہی اس کے اگینسٹ کھڑے تھے جن کو خریدا گیا تھا. اس طرح ارطغرل کو یہ بات ناقابل قبول تھی. وہ دشمنوں سے لڑ سکتا تھا، بھائیوں سے نہیں لڑ سکتا تھا. پھر جو نئے سردار بنے تو ارطغرل نے بڑا تاریخی جملہ کہا کہ جب ظالم کی تلوار اور قاضی کی زبان بھی ایک ہی آواز میں بولیں تو وہاں رہنا فضول ہے. اس طرح اس نے بازنطینی سرحد کے قریب ہجرت کا فیصلہ کیا. والدہ نے اس کی مدد کی. چند سپاہی لے کے وہ چل پڑا. تاریخی تقریر کی اس نے. کچھ لوگ اس کے ساتھ چلے، کچھ وہیں رہ گئے، بلکہ دونوں بھائی بھی وہیں رہ گئے. والدہ بھی اس کی وہیں رہ گئی. ارطغرل اکیلا چل نکلا. ابھی اس کا بچہ میرا 3-4 ماہ کا بیٹا تھا جس کا نام گندوز ہے. اس کے والد نے، ارطغرل کے والد نے اسے 3 بیٹوں کی بشارت دی تھی. اس نے کہا تھا ایک کا نام گندوز رکھنا، ایک کا نام عثمان رکھنا. ایک ذرا میرے ذہن سے معذرت بھول گیا. عثمان وہی ہے جس نے سلطنت عثمانیہ کی بعد میں بنیاد رکھی. اس طرح جو اسلام کے مجاہد ہوتے ہیں، جو سچے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پھل بھی دیتا ہے اور ان کی طفیل اسلام کو پھولنے
پھیلنے کا موقع ملا اور سلطنت عثمانیہ تقریباً 3 بر اعظموں پہ اس کی حکومت تھی۔ تو ذکر کر رہا تھا ارطغرل کی بازنطینی سرحد کی طرف پیش قدمی کی۔ ابھی وہ چند میل ہی دور گیا تھا کہ ارطغرل کی والدہ خائمہ خاتون کو اس کا خاوند سردار سلیمان شاہ خواب میں آتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ آپ کیوں رک گئی ہو، جاؤ اپنے بیٹے کے پیچھے، وہ ایک بڑے مقصد کے لیے جا رہا ہے۔ اس طرح خواب میں جو اس کو بشارت ہوتی ہے ارطغرل کی والدہ کو، وہ بھی بعد میں 2-3 دن بعد چند سپاہیوں کو لے کے قافلے کے ساتھ جا ملتی ہے۔ وہ بڑی بہادر خاتون ہے، اس کی کولنس، اس کا ٹیمپرامنٹ، اس کی حالات پہ گرفت اور وہ مضبوط اعصاب کی عورت شاید تاریخ میں کم مثالیں ملتی ہیں۔ اس نے اپنے 2 بیٹوں گلدارو اور سارم کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور ایک بڑے مقصد والے بیٹے ارطغرل کے پیچھے چل پڑی، اور اب انہوں نے بازنطینی ریاست کے قریب جا کے خانہ بدوشوں کی بستی قائم کر لی ہے۔ ان کا کام بھیڑ بکریوں کو پالنا، ان کی اون سے کلینے بنانا ہے۔ کلینے بنانے کے یہ ماہر ہیں، وہی کلینے بیچ کے یہ اپنا گزارا کرتے ہیں۔ ارطغرل کی جو بیوی ہے وہ بھی سلجوق سلطنت کی شہزادی ہے، لیکن اس نے اپنا معیار، اپنا رتبہ، سارا کچھ اس مجاہد کے پیچھے، غازی کے پیچھے قربان کر دیا۔ واقعی کسی کامیاب مرد کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ بھی ہوتا ہے، اور یہاں تو ارطغرل کی بیوی بھی شامل تھی، اور اس کے بعد دنیا کی سب سے بڑی نعمت والدہ، جس کی دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ یہ میری زندگی کا اپنا تجربہ ہے۔ انہوں نے جس کو دعا دی ہے ان کی دعائیں پوری ہوئی ہیں۔ 4 بیٹوں کی بشارتیں دی ہیں، 3 بیٹوں کی بشارتیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹے بھی دیے، اور جو نام انہوں نے رکھے وہ نام بھی ان کو مل گئے۔ اپنی زندگی میں انہوں نے جس طرح کلاس کا ایک ٹیچر ہوتا ہے، مجھے پتہ ہے ہم 5ویں 6ٹھی میں تھے، پھر 10ویں تھے، تو جو بچے شرارت کرتے تھے تو ٹیچر اکثر کہتا تھا، اوئے تو کدی نہیں پڑھنے لگا، تو کینچیاں رگڑیں۔ اور یقین کریں کہ وہ میرے کلیگ نہیں پڑھے۔ پتہ نہیں ٹیچر کی بد دعا تھی یا اس کی آنکھ دیکھ رہی تھی کہ ان میں وہ جوہر نہیں ہے جو ایک کامیاب انسان کے ماتھے میں چمکتا ہے۔ اسی طرح والدہ صاحبہ نے بھی جو ارشاد فرمائے، انہیں دنیا سے رخصت ہوئے 9 سال ہو گئے ہیں۔ 11 نومبر 11 تاریخ 2011 کو رخصت ہوئی۔ وہ جو کہہ گئیں وہ آج سچ ثابت ہو رہا ہے۔ انہوں نے مجھے بھی دوبارہ زندگی دی۔ ممتاز بھائی ہیں میرے، ان کو بھی دوبارہ زندگی دی، وہ بھی موذی مرض سے گزرے۔ مختار بھائی کو گولی لگی، کمر کو چیرتی نکل گئی، انہیں گزند تک نہ پہنچی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب تھیں، اللہ انہیں جنت نصیب کرے۔ تو تاریخ میں ارطغرل کی والدہ خائمہ خاتون کو دیکھ رہا ہوں، بڑی صابر خاتون ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایسی مائیں اور پھر ایسی تابع دار اولاد عطا کرے، جس نے صرف اپنا قبیلے کا نام نہیں روشن کیا بلکہ اسلام کا نام روشن کیا۔ بیت المقدس، الجزائر، مراکش، تیونس،
آج کے قطر، کویت، عمان، بحرین، سعودیہ، آسٹریا، ہنگری، چیکوسلواکیہ، یوگوسلاویہ، بلغاریہ، جرمنی، اٹلی، ان ممالک پہ اس نے حکومت کی۔ 1923 میں سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا۔ ایک 100 سالہ معاہدہ کیا جو 2023 میں ختم ہوگا۔ انشاءاللہ اس پہ پھر بات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، میرا چینل سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔